اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وتمت اور تمت ہاں جی تم یتم یہ یتم کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ یہ آیت آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ يُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ اتمام کسے کہتے ہیں؟ مکمل کرنا، کمپلیٹ۔ اور تمّا واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اور تمت تیز سے کیا مراد ہے جی؟ مؤنث۔ تمت مکمل ہو گئی۔ کیوں ہو گئی جی؟ کیونکہ آگے کوئی مؤنث کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا چیز ہوگی یہ مکمل؟ کلمۃ، کلمۃ ربک۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں، لفظ کو کہتے ہیں۔ کلمات، نہ اس پہ الف لام ہے اور نہ دو پیشیں ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ ہاں، یہ ہو گیا مضاف، نسبت ہو گئی اس کی، یہ ہو گئی نسبت، اس کو نسبت دی گئی ہے اس کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مضاف۔ اور آگے آ گیا ربی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی اسم زیر قبول کرتا ہے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک تو وجہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حرف آتا ہے، الا، من وغیرہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو نسبت دی جاتی ہے، ملکیت، اضافت۔ تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے، کلمۃ بات، ربی رب کی، اور ربی کا آپ کے رب کی بات۔ کیوں جی؟ کیونکہ جب اسم کے بعد ضمیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مضاف الیہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ایسے ہوگا، آپ کے رب کی بات۔ تمت و تمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، مکمل ہے۔ مکمل سے کیا مطلب ہے جی؟ کہ اللہ کی بات میں کسی اور کو دخل نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی بات اللہ نے پوری کر دی، صدقاً و عدلا، اس کی کیفیت کیا ہے بات کی، کیسے پوری ہوئی ہے، صدقاً، وہ بات کیا ہے، سچی ہے، اور عدلاً مبنی بر عدل ہے۔ عدل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ برابر کو۔ عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ برابر۔ عدل کا مطلب ہے برابر، جس کا جو حصہ بنتا ہے اسے دے دینا، یہ عدل ہے۔ اور انصاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ انصاف، نصف نصف کر دینے کو انصاف کہتے ہیں، آدھے آدھا۔ تو اللہ کی بات مکمل ہو گئی عدل کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، یہ لا کون سا ہے جی؟ لا کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ ایک لائے نفی ہوتا ہے، لا یؤمنون وغیرہ، لا یشرکون۔ ایک لائے نہیں ہوتا ہے کسی چیز سے روکنے کے لیے، مثلا لا تاکل، نہ کھاؤ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ یہ لا کون سی ہے؟ یہ لائے نفی جنس ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اسم آیا ہے اس کے آخری حرف پہ ایک زبر آ گئی ہے، اکیلی زبر، تو یہ لائے نفی جنس ہو گیا۔ لائے نفی جنس کی کیا علامت ہے؟ آخری حرف پہ زبر آتی ہے، لا الہ، لا الہ، لا ریب، لا نبی یا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں آ گیا لا مبدلہ، تو اس مبدل کیا ہے؟ مبدل کیا ہے؟ بدلا، اس نے بدلا، یبدلو، وہ بدلتا ہے، یبدلو سے اس میں فاعل بنانے کا طریقہ، یا اڑ گئی، میم آ گئی پیش والی، اور آخر میں دو پیشیں ہو گئی، مبدل، بدلنے والا، اور مبدل سے آ گیا لا مبدلہ، کوئی بھی، نفی جنس ہوگی، کوئی بھی بدلنے والا لا نہیں۔ لائے نفی جنس کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ بندے کہہ دیتے ہیں جی کہ انہوں نے شانہ ہی بڑیاں، یعنی یہی بندوں نے کہہ دینا تھا جی کہ ٹھیک ہے عام نہیں بدل سکتے، عام تو اللہ کی بات کو نہیں بدل سکتے، لیکن خاصا نہیں گل علیحدہ ہی ہے۔ لا مبدلہ، کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، نو ون، نو ون مین نو ون، نہ پیغمبر، نہ فرشتے، کوئی بھی نہیں، اللہ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لکلماتہ، لام زیر لی کو کلماتی، باتیں یا فیصلے، ہی اس کے، کس کے جی؟ اللہ کے۔ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس میں دخل اندازی کی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ یہاں پہ تجوید کی بات دیکھ لیں کہ اوپر کیا آیا جی؟ تمت
کلماتو، اور یہاں پہ کیا آیا ہے لکلماتہ۔ اگر یہاں پہ اس کو کوئی بندہ پڑھ دے کلماتو ربک، تو کیا ہو جائے گا جی؟ صحیح ہوگا کہ غلط ہے؟ بولو نا۔ اس کو کیا کہنا ہے؟ کلمہ، کلمہ، تین، ایک ایک حرکت ہے، ایک حرکت، ایک حرکت، ایک حرکت، ایک حرکت، کلماتو، کلماتو، اور یہ ایک حرکت، ایک حرکت، ایک حرکت، اور میم زبر ما مطلب کتنی حرکتیں؟ دو حرکتیں۔ کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایک تو کہتے ہیں مد بدل، اصلی نہیں کہتے کھڑی زبر کو۔ نمبر دو کیا کہتے ہیں جی؟ الف مکسورہ، اس کو کہتے ہیں، اس کو، ٹھیک ہے، مد بدل بھی کہتے ہیں، الف مکسورہ بھی کہتے ہیں۔ دو حرکتیں اس کو کھینچتے ہیں، لکلماتہ، پھر یہ دو حرکتیں جو ہے زیر بھی آ گئی کھڑی، لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، کوئی بھی اس کے فیصلوں کو، اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ہوا، حالانکہ وہ، السمیع العلیم۔ یہ حالانکہ میں کہاں سے لے کے آیا ہوں جی؟ حالانکہ کہاں سے آیا ہے؟ واو کا ترجمہ تو ہوتا ہے اور، حالانکہ کسی کو پتہ ہے؟ جب واو کے بعد ضمیر آتی ہے، ضمیر، تو ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ حال میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اس حال میں کہ حالانکہ وہ السمیع، بہت خوب سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے، بہت خوب سننے والا، بہت خوب جاننے والا۔ کیوں؟ السمیع اور العلیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور ان، اگر، تُطِعْ، یہ اصلی لفظ کیا تھا تُطِعْ؟ اصلی لفظ تھا عطا یطیع، تطیع، وہ تم، اطاعت، تطیع کا کیا مطلب ہے؟ تا کا مطلب کیا ہے؟ تا کا مطلب کیا ہے؟ بولو، تم، تا کا مطلب تم، فعل مضارع کی علامت ہے۔ تا کا مطلب کیا ہے؟ تم، مضارع، فعل مضارع ترجمہ کرتے ہو۔ پیچھے کیا بچ گیا جی؟ تو اعلیٰ اصلی اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، عین۔ اطاعت، کسی کی پیروی، فالو، تم پیروی کرتے ہو۔ لیکن تُطِیع کیسے بن گیا؟ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دماغ میں بھی رکھنا چاہیے۔ یہ ان آیا نا، ان شرطیہ، اس نے کیا، اس نے اس کو کر دیا اخف۔ اخف کیا ہے؟ آخری حرکت اس نے اڑا دی۔ آپ دیکھیں کیا بنا اس کا؟ آخری حرکت اڑ گئی۔
تو یہ کیا بن گیا؟ توتی۔ تو جب دو ساکن آتے ہیں ایک ہی حرف کے، ایک لفظ کے اندر دو ساکن آ جاتے ہیں، تو جو کمزور ہے اس نے کدھر جانا ہے؟ مرنا ہے۔ پاکستان کا قرضہ لینا پڑ گیا پاکستان کو، اتنے ارب روپیہ ہو گیا، تو دینا کس نے ہے؟ طاقتور نے یا کمزور نے؟ کمزور نے دینا ہے۔ تو اس لفظ میں سے اڑنا کس نے ہے؟ اصل میں کمزور جو ہے حروف علت ہیں، واو اور یا، یہ اگر اس میں آ گئے تو اس نے اللہ کے فضل سے جانا ہے، تو یہاں سے اس یہ نے اڑ جانا ہے ان کی وجہ سے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ طوطے۔ طوطے اگر تم پیروی کرو، وَإِن طوطے اگر تم پیروی کرو۔ یہ آج کی اس آیت کی نظر میں نا، یہ جمہوریت نہیں ہے ووٹیں ڈال کے بندہ منتخب کرنا، یہ اس کی نظر میں دیکھیے گا کیا ہے۔ وَإِن طوطے اگر تم پیروی کرو، اکثرا، یہ تھا اکثرو، لیکن ان طوطے تا تم کی ہے اور یہ ہو گیا فاعل، اور طوطے پیروی کرنا ہو گیا فعل، اور مفعول کیا ہو گیا؟ اکثر۔ اس وجہ سے المفعول کے آخر میں کیا آتا ہے؟ یہ آخری حرف پہ زبر، اکثرا، اکثریت کی۔ اکثریت کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں؟ میجارٹی۔ میجارٹی میجارٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ 75%۔ دو تہائی کی اگر کرو تو کتنے ہو گئے جی؟ 60 پلس ہو جائیں گے پرسنٹ، یعنی 60 پلس ہوں گے تو اکثر ہو گئے۔ اگر آپ 40 کی بجائے 60% کی پیروی کریں، زیادہ لوگوں کا آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے میجارٹی از، یہ کیا محاورہ سنا ہے کبھی؟ میجارٹی از اتھارٹی۔ میجارٹی از اتھارٹی، یعنی کہ جو زیادہ لوگ کہیں گے ہم نے وہ ماننا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو زیادہ لوگ کہیں گے ماننا تو وہی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی نہیں، اتھارٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی۔ تو میجارٹی از اتھارٹی از ناٹ اے سپریم لا، ناٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، اٹس اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ، ریپگننٹ۔ ان طوطی اکثرا اگر تم پیروی کرو گے اکثریت کی، زیادہ لوگوں کی پیروی کرنے کو قانون بنا لو گے، من فی الارض، من جو کوئی، فی الارض زمین میں ہے، جو زمین میں لوگ گھوم پھر رہے ہیں ان کی اکثریت کی اگر پیروی کرو گے، یضلوک، یہاں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ قرآن میں آپ کو کیا ملے گا؟ ادھر دیکھیں، ضل یضل اور ضل یضل۔ جہاں پہ ضل یضل، یہاں پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ کیا مطلب ہے جی؟ ہونا۔ اور جہاں پہ یہ پہ پیش ہے، اس کا مطلب ہے گمراہ کرنا۔ یہاں سے تھوڑے سے فرق کو سمجھ لیں۔ یضل گمراہ ہونا، یضل کرنا۔ یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ یضل، کیا مطلب ہے اس کا؟ کرنا۔ تو یہ تھا اصل میں یضلون،
کیا تھا جی؟ یضلونک، کیا تھا؟ یہ نون کدھر گیا؟ کس نے اڑایا پتہ ہے؟ ان نے، اسی ان نے اس کی پیش اڑائی تھی طوطی کی، شرط تھی۔ تو یہ جواب آ رہا ہے جب، تو یہ بھی اسی کے ان کے انڈر ہی یہاں پہ آیا اور اس نے نون کو اڑا دیا۔ یضلو کا وہ یضلون تھا، وہ گمراہ کریں گے، وہ گمراہ کریں گے کا آپ کو، کس کو کہا جا رہا ہے جی؟ اگر اکثریت کو کلیہ بنا لیا جائے کہ اکثریت کی بات مانی جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اتھارٹیز میجارٹی کا حال کیا ہے کہ آپ کو یورپ کے اندر مرد مرد کی اور عورت عورت کی شادی جائز ہے، ہو رہی ہیں شادیاں، بلکہ ایک قانون بنا دیا کہ اگر کوئی مرد کہے کہ آئی فیل کہ فیمنن، یعنی مجھے اپنے اندر، میں سمجھتا ہوں میں عورت ہوں، تو اس کے شناختی کارڈ پہ جنس کے خانے میں کیا لکھا جائے؟ عورت لکھ دیا جائے۔ پاکستان یا پاس نہیں ہوا؟ اچھا نہیں نہیں جی، اچھا آلے نہیں، بس آلے پھرنا پیا۔ ہاں جی، ان تُطِع اکثر، اگر اکثریت کی بات مانی جائے، جس زمانے میں جناب گورنر صاحب قتل ہو گئے تھے، کیا نام تھا؟ سلمان تاثیر، انہی دنوں میں پیپلز پارٹی کی ایک رکن ہے شیری رحمان، وہ ایک قانون لے کے آئی تھیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو ڈیورس کرتا ہے تو اس کی آدھی پراپرٹی، زمین، گھر، پیسہ، بینک بیلنس، سب کچھ عورت کے، آدھا عورت کے پاس چلا جائے گا۔ تو بس جوں ہی سلمان تاثیر مرا تو اس نے خود ہی بل واپس لے لیا۔ تو کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور بہت سے کتوں کو خود ہی لگام ڈل جاتی ہے۔ یعنی اسلام جو قوانین دے رہا ہے، اچھا جی، یضلوک عن سبیل اللہ، سبیل اللہ، ان مطلب سے، سبیلی، لام کے نیچے زیر کیوں آ گیا جی؟ دو ہی شکلیں میں نے بتائی تھیں، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ حرف جر آ گیا اس کے پیچھے ان، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، سبیل اللہ، لیکن اس پہ نہ الف لام ہے نہ دو پیشے ہیں، تو یہ مضاف ہے، مضاف الیہ، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، اللہ، سبیل رستہ، اور مضاف مضاف الیہ کے درمیان کیا آ جاتا ہے؟ کا، اللہ کا رستہ، ان سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، یضلوک، آپ کو بھٹکا دیں گے اگر اکثریت کی بات مانی جائے تو۔ اسلام کیا کہتا ہے جی؟ اکثریت کی مانو یا حق بات مانو؟ حق بات۔ اسلام اکثریت کی نہیں مانتا، ہاں جی 6 بندے اس طرف چلے گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہو گئی، 4 چلے گئے اس طرف، یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ ان یتبعون، ان یتبعون، اچھا ان کا مطلب کیا ہے؟ غور کرو ادھر ادھر، میری طرف دیکھ کے بتائیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف بھی ہے، اگرچہ، ان کا مطلب اگر ہوتا تو یہ نون رہ جاتا، جس ان نے تطیعو کا آخری حرف چھوڑ دیا ہے، یضلون کا نون اڑا دیا تھا جس ان نے، تو یہ یتبعون کا نون اس نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیں اگر شرطیہ جو ہے، اگر ان شرطیہ یہ اخف کر دیتا ہے تو یہ ہو جاتا ان یتبعو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ان کا مطلب اگر نہیں ہے، آگے دیکھیں جی جملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ آگے اس کا مطلب کیا ہے۔ ان یتبعون، آگے کیا، اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے بعد اگر جملے میں الا آ جائے تو ان کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا مطلب ہو جائے گا نہیں، لہذا یہ شرطیہ نہیں۔ اگر یہ شرطیہ ہوتا تو یتبعون کا نون اڑ جاتا۔ ان یتبعون، یتبعون، یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ فعل کون سا ہے؟ مضارع۔ واو نون کیا مطلب کیا ہے؟ جمع۔ مضارع ہے تو اس کا مطلب کرتے ہیں، جمع آ گیا۔ پیچھے کیا بچ گیا؟ اتباع۔ اتباع کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنا جی۔ اتباع، یتبعو وہ پیروی کرتا ہے، یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، ان یتبعون وہ پیروی نہیں کرتے۔ کون پیروی نہیں کرتے؟ وہ جو اکثریت ہے، اکثر جو اکثریت لوگ ہیں، یعنی کسی گاؤں کا بھی اگر حساب نکالنا ہو تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا حق بات کہنے والے تھوڑے ہی ہیں۔ اگر پورے گاؤں کو بٹھا کے ووٹنگ کرائی جائے تو ہو سکتا ہے غلط طرف ہی نکل جائیں۔ اگر پورے گاؤں کو آپ قبیل کوئی بٹھا لیں اور کہیں جی کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو کت اکثریت نماز پڑھ رہی ہے کہ اقلیت پڑھ رہی ہے؟ تو اچھے کاموں میں اقلیت اگر ہو تو اکثریت کے مطابق فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ آج اکثریت کہہ رہی ہے سود جائز ہے جی، سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، جبکہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی سود گیا ہے اس نے اس کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ ان یتبعون وہ نہیں پیروی کرتے الا مگر کس چیز کی جی؟ الا الظن، ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ظن کیا ہے جی؟ گمان۔ ظن کس چیز کا مخالف ہے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ ظن کا مطلب کیا ہے۔ یقین کا مخالف ہے۔ ظن یقین کا الٹ ہے، یعنی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن میں ان کو کوئی یقین پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے، بس کیے جا رہے ہیں باتیں، شک۔ یعنی یہ جو ہے نا، ایک دفعہ 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی کو بینظیر بھٹو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم، 2 سال بعد غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، اگلی دفعہ 2/3 اکثریت کس کو دی؟ میاں نواز شریف کو۔ فاروق لغاری نے اسمبلی توڑ دی، پھر اگلی دفعہ 2/3 اکثریت نواز شریف کو، بینظیر کی توڑ دی، تو اس کے بعد یعنی اس قوم کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ آیت یہی بتا رہی ہے، 116 نمبر آیت سورۃ الانعام کی، کہ جمہوریت کو ناجائز قرار دے دیا۔ ان یتبعون الا الظن، آپ خود ہی دیکھتے چلے آئیں جی حکومتیں کیسے بنتی ہیں۔ 2013 میں کس کی حکومت تھی؟ نون کی۔ 8 میں کس کی بنی؟ پیپلز پارٹی کی۔ اس سے پیچھے کاف لیگ کی۔ 18 میں عمران خان کی۔ اب پتہ نہیں کس کی۔ یہ عوام جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ڈنگر قسم کی چیزیں ہوتے ہیں، اکثریت جدھر جاتی ہے تباہی سمجھو آئی۔ ان یتبعون الا الظن، ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دنیا اب اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ بارش کے پانی کو کیسے سٹور کیا جائے۔ اس کی ایک وجہ بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ تم استنجا بھی ڈرنکنگ واٹر سے کرتے ہو، جو پانی اللہ نے پینے کے لیے بنایا ہوا ہے استنجا بھی اسی سے کر رہے ہو۔ اور ایک دنیا کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پینے کے لیے پانی لینا بھی جان جوکھوں کا کام ہے، کوئی بندہ بولتا ہی نہیں ہے۔ یہ جانور ہیں، ان جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا بنایا گیا ہے
میڈیا سارا دن کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرتے ہیں، ہپنوٹائز کرتے ہیں بندے کو۔ جو بندہ بھی میں آپ کو بتا دوں ٹی وی دیکھتا ہے نا، ٹی وی خبروں والے چینل، وہ اپنے بارے میں اس کو کیا گمان ہوتا ہے، میں جی ماشاء اللہ بڑا باخبر ہوں، وہ ہپنوٹائز ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ جو وہ پڑھا رہے ہیں نا وہی پڑھ رہا ہے، وہ پوری قوم چڑھی ہوئی ہے جی، آ گیا جی فلاں، چلا گیا جی، یہ ظلم ہو گیا جی، یہ نہیں ہوا جی۔ جو رات کو وہ پٹی چڑھاتے ہیں نا، 3-4 ٹاک شو میں ایک باتیں چلتی ہیں، لوگ صبح وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں۔ تو سب سے پہلے اخبار، خبریں یہ سننا بند کرتے ہیں اگر اپنی کو سوچ رکھنی ہے تو۔ ان یتبعون الا الظن، یہ ظن جو ہے نا، ظن یہ آپ کو میڈیا کے ذریعے ملتا ہے، جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ۔ حکومت ایک بات کہہ دیتی ہے، اس کے پیچھے پڑ گئی جی، آج کاکڑ صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں، کاکڑ فلاں سے ملا، کاکڑ ادھر چلا گیا جی، کاکڑ ادھر چلا گیا، پتہ نہیں الیکشن کب ہوں گے۔ یہ پچھلے رمضان میں مجھ سے کسی بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی ایک بات بتاؤ میں جی، یہ سپریم کورٹ کا جو ہے لارجر بینچ فل کورٹ کا، یہ بن جائے گا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، اوہو خبریں نہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا لگے خبروں سے بھائی، مجھ سے اللہ نے یہ پتہ کرنا ہے روزہ رکھا تھا، قرآن پڑھا تھا، ہاں جی نمازیں پڑھی تھیں؟ میں کہا جی پڑھی ہیں، پاس۔ یہ تو اللہ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، خبریں سنی تھی بھائی، لارجر بینچ بن گیا تب، نہ بنا تب۔ ہم سب کو پتہ ہے، اب یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اس ملک میں نہ سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے، نہ ججوں نے کرنے، نہ سیاستدانوں نے کرنے، نہ کسی نے کرنے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، ان کو بس ڈرامیٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو جو اکثریت ہے یہ ظن کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یقین ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کیا مطلب ہے ان کا؟ قرآن کی اس آیت کا اگلا حصہ دیکھ کے بتائیں ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ جی اعظم صاحب، ان کے آگے کیا لفظ ہے؟ آگے اللہ، ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ تو یہاں ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ یہ غور سے یہ یاد رکھیں نا جی بات، ان کے بعد اگر آیت میں کہیں اللہ آیا تو ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ وَإِنْ اور نہیں ہے وہ، اللہ مگر، یخرسون، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، واو نون جمع فعل مضارع، اور تے ہیں کیسے؟ جمع ہے، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ خا را صاد، اس کو کہتے ہیں اٹکل پچو، تکے مارنے۔ تکے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے کوئی بندہ پتہ کرے، ہاں جی پاکستان کس سن کو بنا تھا، اب آپ کو پتہ تو ہے نہیں، آپ کہہ دیں جی مجھے نہیں پتہ۔ فقہ کا مسئلہ کیا ہے کہ انکار، لا علمی کا اظہار کر دینا بھی آدھا علم ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں، آپ بتائیں جی کہ غسل کے فرائض کتنے، اب مجھے نہیں آتے، مجھے نہیں آتے، میں کہہ دوں جی میں دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتے، آدھا علم ہے۔ یہ لا علمی کا اظہار کرنا کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ اور اب مجھے نہیں پتا، اور آپ مجھ سے کہتے ہیں مولویوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس پہ بڑی آراء ہے، علماء نے اس پہ بڑی رائے دی ہے، 5-6 آراء ہیں اس پہ، اب خود اس کو تو نہیں پتا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہے، کچھ کہتے ہیں وہ ہے، اپنے پاس اب تکے مارنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی جس بندے کو حقیقت کا علم نہ ہو اور وہ اپنی رائے دینا شروع ہو جائے اور اس میں فائنلٹی تک پہنچ جائے، جی میری رائے یہ اور ایسے اور ویسے، حالانکہ اس کو حقیقت کا کوئی علم نہیں، اس کو کہتے ہیں تکے ماری، تکے مارنے، اٹکل پچو، اپنے دماغ سے کسی چیز کو حل کرنے کے لیے ٹرائیاں مارنی، جب کہ دوسری طرف اس کا حل موجود ہے
اللہ رسول کے پاس موجود ہے، اس کو چھوڑ کے اپنا دماغ دوڑانا، یہ تکے مارنے، اٹکل پچو۔ اچھا اور بھی اس کے لیے، ہاں جی، ان ہم الا یخرسون، یہ اور کچھ بھی نہیں، بس تکے لگائی جا رہے ہیں لوگ، ہر دفعہ نیا تکا لگا دیتے ہیں کہ شاید یہ چل جائے، ہر دفعہ آتے ہیں نیا تکا، وہ کہتے ہیں یہ اس نئے طریقے پہ چل کے دیکھتے ہیں شاید اس میں کامیابی ہو۔ ان ہم الا یخرسون۔ اور یہ جو آیت نمبر 116 یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے جس میں اکثریت کو ہی صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا نے دیا ہوا ہے، اس کا انکار ہے۔ صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں جی اب دونوں آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا، دال کلکلے کی ہے، اور کلکلے کے حرف جو ہیں، حروف جو ہیں، ان پہ جب جزم ہو، سکون ہو تو وہ کلکلہ ہوتا ہے۔ صدقاً وعدلاً، عد دال کا کلکلہ ہوگا، عد۔ یہ دیکھیں کیسے کلکلہ نکلتا کیسے ہے، سمجھو یہ دیوار ہے اور یہ کلکلے کے حروف ہیں۔ اک، یعنی آپ نے گیند مارا دیوار پہ تو ایک تو گیند دیوار پہ لگا پھر واپس آیا، اک، ات، اب، اج، اد، ایسے کلکلہ ہوتا ہے، اد، اج، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، عد، عدلاً، عدلاً، لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عن سبیل اللہ، اب آگے یہ ہے تو یہ ہوگا این، یہ یرملون کا قاعدہ ہے، ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرصون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا فی اموالنا وفی اوقاتنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔